الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم والمعصية فإن بالمعصية حل غضب الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ایاکم والمعصیہ، گناہوں سے بچ جاؤ، اللہ کی نافرمانی سے
اللہ کی بغاوتوں سے کنارہ کشی اختیار کرو، کیونکہ فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ، گناہوں کی وجہ سے، اللہ کی نافرمانیوں کی وجہ سے حل غضب اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی، اللہ کا غصہ یہ گناہ گار پر اترتا ہے۔ اللہ کی نافرمانی کرنے پر اللہ رب العزت کی ناراضگی کا اترنا حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم سب کو اپنی ذات سے ڈرایا ہے، مستقل اور دائمی طور پر ہمیں ڈرتے رہنے کا حکم دیا ہے کہ ہم اپنی جلوتوں میں بھی اور خلوتوں میں بھی، دن کی روشنی میں بھی، رات کے اندھیرے میں بھی، اپنے رب سے ڈرتے ہوئے اللہ کی نافرمانیوں کو چھوڑتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ اتق اللہ حیث ما کنت، تم جہاں بھی ہو، رات کے اندھیرے میں یا دن کی روشنی میں، حیث ما کنت یہ بڑا جامع لفظ ہے، کیونکہ انسان ایک حالت میں نہیں رہتا، انسان کی مختلف حالتیں ہوتی ہیں، کبھی گھر میں ہے، کبھی بازار میں ہے، کبھی مسجد میں ہے، کبھی دکان میں ہے۔ انسان جس حالت میں بھی ہے وہ اپنے رب سے ڈرتا ہے اور اللہ کی کسی بھی نافرمانی کے قریب نہ جائے، کیونکہ وہ چھوٹی سی غلطی، چھوٹے سے گناہ پر بھی وہ ناراض ہو سکتا ہے، اور ناراضگی بھی ایسی کہ اس کی ناراضگی کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں اپنے ماتھے کو اللہ کے سامنے سجدہ ریز کر کے جو دعائیں کیا کرتے تھے، ان میں ایک یہ دعا بھی تھی، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہ میں تیری رضامندی کا واسطہ دے کے تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ تو مجھ سے کبھی ناراض نہ ہو۔ اللہ کی ناراضگی کا اتنا ڈر ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہ کی ناراضگی کا اتنا خوف غالب ہوتا تھا، کیونکہ اللہ کی ذات کو، اللہ کی ہیبت کو، اللہ رب العزت کی پکڑ اور اس کی گرفت کو سب سے زیادہ جاننے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ انا اعلمکم باللہ، آپ کہا کرتے تھے میں تم سب سے زیادہ اللہ کو جانتا ہوں، اور اسی لیے آپ کہا کرتے تھے وَلَوْ تَعْلَمُوا مَا عَلَمُوا لَزَّهِقْتُمْ قَلِيلًا وَلَا بَقَيْتُمْ كَثِيرًا، اگر تمہیں بھی اس طرح کا ادراک اور اس طرح کی معرفت حاصل ہو جائے
اللہ کی پہچان تمہیں اس طرح مل جائے جس طرح میں اپنے رب کو جانتا ہوں تو تمہاری ہنسیاں بند ہو جائیں. وَلَا بَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تم ہمیشہ مسلسل روتے رہو. یہ اللہ رب العزت کی ہیبت اور اللہ کی پکڑ اور اس کی گرفت کا ادراک تھا. وہ مستغنی اور بے پرواہ ذات ہے، اس پر کسی کا کوئی کنٹرول نہیں. اس نے پوری کائنات کو پیدا کیا ہے، کائنات میں سے کسی کا وہ محتاج نہیں. یہ میک انسان نے بنایا ہے، انسان کو اس کی ضرورت ہے، اس کا محتاج ہے. یہ پنکھا انسان نے بنایا ہے، یہ انسان کی ضرورت ہے. اس پوری کائنات کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ رب العزت ہے، لیکن اس کو ضرورت کسی کی نہیں. اس کا اعلان ہے واللہ غنی عن العالمین، وہ تمام جہانوں سے مستغنی اور بے پرواہ ذات، وہ کسی کا محتاج نہیں. ان یشاء یذہبکم، اگر وہ چاہے تو ایک آن میں اس ہستی بستی دنیا کو مٹا سکتا ہے. وَيَأْتِي بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، پھر اسی لمحے ایک نئی دنیا اور ایک نیا جہان بسا سکتا ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ اللہ کے لیے قطعاً مشکل نہیں، اسے ہماری کوئی ضرورت نہیں. پھر کس گھمنڈ اور کس غرور اور کس سہارے کی بنیاد پہ آج ہم دن رات اپنے رب کی نافرمانیاں کرتے ہیں؟ آخر اس کا کوئی تو جواز ہونا چاہیے، اس کی کوئی وجہ ہونی چاہیے کہ آج ہمارے شب و روز، آج ہمارے لیل و نہار، آج ہماری زندگی کے لمحات اللہ کی نافرمانیوں میں گزرتے ہیں کہ ہم گن نہیں سکتے. آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اتنی دلیری ہمارے اندر آج کیوں آ گئی ہے؟ وہ تو ایک معمولی غلطی پر بھی پکڑ سکتا، ایک معمولی غلطی پر. جامع ترمذی میں ان العبد لیتکلم بکلمۃ، انسان اپنی زبان سے بعض اوقات ایک بول بولتا ہے اور بول کر وہ بھول جاتا ہے. لا یشعر بہا، اس کو اس کا شعور بھی نہیں ہوتا، اس کو اس کا علم بھی نہیں ہوتا، ادراک بھی نہیں ہوتا. گپ شپ میں تھا، محو گفتگو میں تھا، مجلس کی گہما گہمی تھی، بات کہی کہہ کے بھول گیا. معمولی جانتے ہوئے کتنے بول ہم بول جاتے ہیں، انسان بولتا ہے بھول جاتا ہے. لیکن اللہ رب العزت کسی بول پر اتنا ناراض ہو جاتے ہیں، اتنے غیظ و غضب میں آ جاتے ہیں، یلقی علیہ سخطہ الی یوم یلقا، قیامت تک اللہ اس پر اپنی لعنتیں اور اپنا غضب نازل کرتے رہتے ہیں ایک بول کی وجہ سے. ایاکم والمعصیہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے بچ بچا کے زندگی بسر کرو، اللہ کی نافرمانیوں سے، اللہ کی بغاوتوں سے، ہر قسم کے گناہ سے بچ کے زندگی بسر کرو. فَإِنَّ بِالْمَعْصِيَةِ حَلَّ غَضَبُ اللَّهِ، گناہوں کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے. اور ناراضگی بھی ایسی اترتی ہے کہ ہم اس کے متحمل ہی نہیں ہو سکتے، ہم ان کا مقابلہ ہی نہیں کر سکتے. بنی اسرائیل کا وہ شخص، اس نے کوئی سینکڑوں گناہ نہیں کر رکھے تھے، نہ مشرک تھا، نہ بدعتی تھا، نہ زانی تھا، نہ شرابی تھا، نہ جوئے باز تھا، نہ سود خور تھا. صرف اپنی تہبند کو، اپنی
شلوار کو اپنی ایزار کو ٹخنے سے نیچے چھوڑ کے چل رہا تھا، اللہ کی غیرت کو جوش آیا، اللہ نے اس کو زمین میں دنسا دیا۔ صرف اتنے سے گناہ بھر، اور قیامت تک وہ زمین میں دھنستا چلا جا رہا ہے۔ ابھی تک وہ رکا نہیں، تھما نہیں، قیامت تک وہ زمین میں دھنستا چلا جائے گا۔ اس کا گناہ کیا تھا؟ اس کی غلطی کیا تھی؟ صرف وہ اپنی تہبند کو ٹخنوں سے نیچے چھوڑ کے چلتا تھا۔ ہمارے لیے یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے لیے یہ نافرمانی ہی نہیں ہے، ہماری نظر میں یہ گناہ ہی نہیں ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعین کے دور کو دیکھ کے رویا کرتے تھے۔ بڑی لمبی عمر اللہ نے جناب انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، 100 سال سے زیادہ عمر تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے جو سب سے آخر میں اس دنیا سے رخصت ہوئے ان میں جناب انس تھے۔ لوگوں کی حالت کو دیکھ کر، ان کے اعمال کو دیکھ کر، ان کے کردار کو دیکھ کر، ان کے شب و روز کو دیکھ کر، ان کی وضع قطع اور ان کا لباس، ان کے معاملات کو دیکھ کر روتے تھے۔ یہ بہترین دور کی بات ہو رہی، بہترین دور۔ خیر الناس کرنے ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں، ثم الذین یلونہم، پھر وہ بہترین ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ بہترین ہوں گے جو ان کے بعد آئیں گے۔ صحابہ کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، تابعین کا زمانہ بھی بہترین زمانہ ہے۔ وہ تابعین کے زمانے کو دیکھ کے روتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے لما تبکی یا ابا حمزہ، ابو حمزہ کیوں روتے ہو؟ کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا، تم ایسے ایسے کام کرتے ہو، تمہارے اندر ایسی کمزوریاں آ چکی ہیں، انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر، تم ایسی غلطیاں کرتے ہو تمہاری نظروں میں تو بال سے زیادہ باریک ہے، تم ان کو بال سے زیادہ باریک سمجھتے ہو، معمولی سمجھتے ہو، ہلکا سمجھتے ہو۔ وَكُنَّا انہی غلطیوں کو، انہی کمزوریوں کو، وَكُنَّا نَعُدُّهَا عَلَىٰ عَهْدِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتنی چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہم ہلاک کرنے والے گناہ سمجھتے تھے۔ کیسا تقویٰ تھا، ایمان کا کیسا لیول تھا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ دور میں کیا کیفیت تھی؟ آج ہزاروں سال گزر چکے، آج ہم کہاں کھڑے ہیں؟ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں تک ہم شمار کریں، اپنی زندگی کے تمام معاملات کو، خوشیوں کو، غمیوں کو، اپنے نشست و برخاست کو، اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو، گھریلو معاملات، بیرونی کاروباری معاملات کو دیکھیں، ہم کہاں تک اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرتے ہیں اور کہاں کہاں نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اگر نافرمانیوں میں زندگی بسر ہو رہی ہے، وضع قطع غیر اسلامی ہے، اٹھنا بیٹھنا غیر اسلامی ہے، کانوں کا استعمال غیر اسلامی ہے، آنکھوں کا استعمال غیر اسلامی ہے، دل و دماغ کی سوچیں غیر اسلامی ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات غلط ہیں، لوگوں کے حقوق غصب کر رہے ہیں، زندگی کے تمام معاملات میں ہم کہاں تک اپنے رب کی اطاعت کر رہے ہیں اور کہاں تک نافرمانی کر رہے ہیں۔ ایاکم
والمعصیہ، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنی ہے تاکہ اللہ کے غضب سے بچ سکے، تاکہ اللہ کی گرفت سے بچ سکے، اللہ کی پکڑ سے بچ سکے، کیونکہ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید، ہم تصور نہیں کر سکتے کہ وہ معمولی سی غلطی پر ناراض ہو جائے تو اس کی ناراضگی پر کتنا غضب اور عذاب اترتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں، آپ کے دور میں، ایک شخص نے دائیں ہاتھ سے لقمہ نہیں توڑا تھا، دائیں ہاتھ سے لقمہ توڑ کے منہ میں نہیں ڈالا تھا، اتنی غلطی پر اللہ نے اس کے بازو کو لکڑی بنا دیا، مرتے دم تک وہ اپنے بازو کو منہ تک نہیں لا سکا تھا۔ اس کی غلطی کیا تھی؟ اس کا گناہ کیا تھا؟ اسے کہا گیا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، بس اتنی بات اس نے نہیں مانی تھی، اتنی بات۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو اس نے پسے پشت ڈال دیا تھا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کے مطابق اس نے اپنے اس عمل کو نہیں بنایا تھا، اللہ رب العزت نے اس کے بازو کو ختم کر دیا تھا۔ واللہ غنی عن العالمین، وہ تمام جانوں سے مستغنی ہیں، وہ معمولی غلطی پر بھی ناراض ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی نافرمانی، اس کے بھیانک نتائج ہیں، بھیانک گناہوں کے نتائج خطرناک ہیں جو ہمیں محسوس نہیں ہوتے۔ تو اس لیے پوری زندگی اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں بسر کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ ان قوموں کی زندگیاں پڑھ لیں، اللہ رب العزت نے تو مثالیں دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَقَائِمٍ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، اللہ کی اس زمین پر کتنی بستیاں ایسی تھیں، اللہ کی اس زمین پر کتنی قومیں ایسی آباد ہوئی تھی، اللہ رب العزت کی اس دھرتی پر کتنے خاندان، کتنے قبیلے ایسے آباد تھے جن کو اللہ رب العزت نے نعمتوں سے نوازا تھا، اللہ نے ان کو ان کے گھروں میں آباد کیا تھا۔ انہوں نے کیا کیا؟ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، انہوں نے اپنے رب کے حکموں کی نافرمانیاں کی، اپنے رب کے حکموں کی سرکشیاں کی، وَرُسُلِهِ، اپنے پیغمبروں کی نافرمانیاں کی، فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کا حساب بڑا سخت لیا تھا۔ نافرمانیوں کا خمیازہ ان کو بڑا سخت بھگتنا پڑا تھا۔ ہم بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے تھے۔ آج ہمارے لیے نافرمانیاں حلال تو نہیں ہیں، آج ہمارے لیے بغاوتیں اللہ نے حلال تو نہیں کر رکھی، آج اللہ رب العزت نے ہمیں کوئی چھوٹ تو نہیں دے رکھی کہ تم جو چاہو کرتے پھرو۔ اللہ فرماتے ہیں فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان کا حساب بڑا سخت لیا تھا، وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، بڑا برا عذاب ان کو دیا تھا۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ لیا تھا۔ کیا کیا مزہ انہوں نے چکھا تھا؟ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً وَيَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ
فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ قابل غور ہے اللہ رب العزت کے یہ فرامین۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے مثالیں بیان کی، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ، اچھی بھلی آباد بستی تھی، پرامن تھی، کوئی خوف نہیں تھا، کوئی ڈر نہیں تھا، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے رزق کی فراوانیاں آتی تھی، کاروبار میں عروج تھا۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتیں کھاتے تھے، اللہ کے انعامات کو استعمال کرتے تھے، اللہ کی زمین پر رہتے تھے، اللہ رب العزت کے آسمان کی چھت کے نیچے بستے تھے، اللہ لباس دیتا تھا، اللہ کھلاتا تھا، اللہ رب العزت نے شنوائی دے رکھی تھی، بصارت دے رکھی تھی، قوت گویائی عطا کر رکھی تھی، اللہ رب العزت نے بس پکڑنے کی طاقت دے رکھی تھی، چلنے کی قوت دے رکھی تھی۔ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اللہ کی نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ کا کھائے تو پھر اللہ کا گائے نا، اللہ کا کھائے تو اس کا شکر بھی تو ادا کرے نا۔ جب کھاتا اللہ کا ہے، پیتا اللہ کا ہے، نعمتیں اللہ کی استعمال کرتا ہے تو پھر اس کی بغاوتیں کیسے کر سکتا ہے؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے اللہ رب العزت کی نعمتوں کی ناشکری کیسے کی؟ گناہ کر کے، اللہ کی نافرمانیاں کر کے۔ اللہ رب العزت نے نعمتوں کو سلب کر دیا، امن کو اللہ نے خوف میں بدل دیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، غربتوں نے ان کے گھروں پہ ڈیرے ڈال لیے، کھیتوں کھلیان ان کے ختم ہو گئے، ہری بھری ان کی کھیتیاں تھی، لہلہاتی، سب ختم ہوگی۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ، غربت آ گئی، خوف آ گئے، حالات مندے ہو گئے، وجہ کیا تھی؟ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، ان کے کرتوت تھے۔ اللہ رب العزت نے تو وعدہ کر رکھا تھا، ان شکرتم لازیدنکم، میں نعمتیں دے کے اللہ فرماتے ہیں میں چھینتا نہیں ہوں، نعمتیں عطا کر کے اللہ سلب نہیں کرتا، یاد رکھے یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کا کلیہ ہے۔ وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں نعمت عطا کر کے اپنے بندے کو اس سے سلب نہیں کروں گا، چھینوں گا نہیں۔ تو پھر نعمتیں چھن کیوں جاتی ہیں؟ غربتیں پھر کیوں آ جاتی ہیں؟ صحت بیماری میں کیوں بدل جاتی ہے؟ پھر اولاد نافرمان کیوں ہو جاتی ہے؟ عزت ذلت میں کیوں بدل جاتی ہے؟ حالات دیگر کو کیوں ہو جاتے ہیں؟ بیویاں نافرمان کیوں ہو جاتی ہیں؟ مصیبتیں کیوں ڈیرا ڈال لیتی ہیں؟ حالات تنگ کیوں ہو جاتے ہیں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ رب العزت نے تو وعدہ کر رکھا تھا میں تمہیں عطا کر رہا ہوں اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہو گے، میری اطاعت کے ذریعے، میری فرما برداری کے ذریعے، گناہوں سے بچ کے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ نہیں کہا کہ میں تمہیں زیادہ دوں گا، بلکہ قسم اٹھا کے کہا، دو قسمیں اٹھائی، لَأَزِيدَنَّكُمْ، لام تاکید بھی لگایا ہے، نون سکیلا بھی لگایا ہے، لام تاکید بھی قسم کی جگہ پر مستعمل ہے، نون سکیلا بھی، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ نے دو قسمیں کھا کے کہا ہے اگر تم میری نعمتوں کے شکر گزار بن کے رہو گے تو میں تمہیں اور مالا مال کرتا جاؤں گا۔
ان اللہ لا یخلف وعدہ، اللہ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا، وہ سچی ذات ہے۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے بڑھ کے اور سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ کے وعدوں سے بڑھ کر اور سچے وعدے کس کے ہو سکتے ہیں؟ امن کے ساتھ بستی تھی، ہر طرف سے رزق آتے تھے، ہر قسم کی فراوانیاں تھی، غربتیں کیوں آ گئی، تنگ دستیاں کیوں آ گئی؟ نہ شکری کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم، جو اللہ کی گرفت میں آیا ہے اللہ نے اس کو مخاطب کیا، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے؟ اللہ عذاب دینا نہیں چاہتا۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر گزار بن کے رہو، صحیح ایمان والے بن کے زندگی بسر کرو، اپنے معاملات بالکل سیدھے رکھو، اللہ رب العزت کے تابع بن کے رہو، اللہ کے اطاعت گزار بن کے رہو، زندگی کے تمام معاملات میں اسلام کو اپنے اوپر نافذ کر کے رکھو، اللہ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم، میں تمہیں کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، قومیں تہو بالا ہوئی ہیں، وَقَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، ان بستیوں والوں نے، ان قوموں نے، ان خاندانوں نے، ان لوگوں نے جنہوں نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانیاں کی تھی، پیغمبروں کی شریعت اور ان کی سنت اور پیغمبروں کے طریقے کو انہوں نے پس پش ڈال دیا تھا، یہود و نصارہ کے طریقے کو لے آئے تھے اور یہود و ہنود اللہ کے دشمنوں کے طریقے پر چلنے لگ گئے تھے، کافروں کے نظام کو نافذ کرنے لگ گئے تھے، غیروں کے طریقے پر چلنے لگ گئے تھے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا فحاسبناها حسابا شدیدا، پھر ہم نے ان کا حساب بڑا سخت لیا تھا۔ وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، ہم نے ان کو بہت برا عذاب دیا تھا۔ کیسا پھر عذاب آیا؟ وہی معیشتیں، وہی کاروبار، وہی دولت کی چہل پہل، وہی دولت کی فراوانیاں، کاروبار تھے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، سورہ قصص میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا۔ ان کا رہن سہن کیسا تھا، ان کا کاروبار کیسا تھا، ان کا گزران کیسا تھا، ان کی زندگیاں کیسے گزرتی تھی۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، ان کو اپنی معیشت پر، اپنے کاروبار پر، اپنی دولت پر، اپنے کھیت و کھلیان پر، انہیں اپنی فیکٹری، اپنے کارخانے پر، اپنے کاروبار پر، اپنی دکان پر انہیں بڑا مان تھا۔ انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کھیت و کھلیان ختم ہو جائیں گے، یہ کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، اور یہ دکان، یہ فیکٹری، یہ کارخانہ یہ بند ہو جائے گا۔ وہ اترایا کرتے تھے، فخر کیا کرتے تھے۔ باطرۃ معیشت، ان کو اپنی معیشت پر بڑا مان تھے۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، اللہ فرماتے ہیں جاؤ ان کے محلات دیکھو، جاؤ ان کی بستیوں کا وزٹ کر کے دیکھو، جاؤ ان کے علاقوں کو جا کے گھوم کے دیکھو۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، آج بھی ان کے محلات کھنڈرات بنے ہوئے ہیں، آج بھی ان کے بنگلے کھنڈرات بنے ہوئے ہیں۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، ان کے محلات دیکھو، ان کے بنگلے دیکھو، ان کے کھیت و کھلیان دیکھو، ان کے باغات دیکھو، جاؤ دیکھو، آج بھی وہ پڑے ہیں۔ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، ایسا خوف طاری ہوا تھا ان بنگلوں میں کوئی رہنے والا نہیں۔
آج تک کو رہنے کی جرت نہیں کرتا ان محلات میں، ان بنگلوں میں، وہ اسی طرح ویران پڑے۔ سینکڑوں میل کے فاصلے پر پھیلی ہوئی ان کی بستیاں تھیں، سینکڑوں میلوں پر متول ان کے کھیت و کھلیان تھے، کوئی وہاں بسنے کی، رہنے کی جرات ہی نہیں کرتا۔ نشانہ عبرت بنا دیا اللہ نے ان کو۔ الا قلیلا، اللہ فرماتے ہیں مگر کوئی تھوڑی دیر راہ گزرنے والا راہی، کوئی مسافر، کوئی اجنبی ان کی بستیوں کے پاس سے گزرتا ہے تو وہ تھوڑی دیر سستانے کے لیے ان بستیوں میں ٹھہر جائے یا ان کے قریب درختوں میں سستانے کے لیے بیٹھ جائے، اتنا تو ہو سکتا ہے۔ ان کے گھروں میں کوئی آباد ہونے والا، ان کی بستیوں کو کوئی آباد کرنے والا، ان کے گھروں میں کوئی رہنے والا آج تک پیدا نہیں ہوا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر بھی زندگی میں ایک مرتبہ، آپ اپنے صحابہ کے ساتھ تھے، ایک مرتبہ ان کی بستیوں سے آپ کا گزر ہوا تھا۔ کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے گھروں میں، ان کے محلات میں، ان کی بستیوں میں سستانے کے لیے رکے تھے؟ ان کی بستیوں سے داخل ہونے سے پہلے ہی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو جمع کی، ایک بلیغ اور ایک جامع خطاب کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی گرفت بتائی، اللہ کا عذاب بتایا، اللہ رب العزت کی پکڑ کا تذکرہ کیا، اللہ کی ہیبت کا تذکرہ کیا، اللہ رب العزت کے خوف کا تذکرہ کیا۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ کپکپی طاری تھا، رنگت اڑی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا دیکھو ہم جن بستیوں کے پاس سے آپ گزرنے لگے ہیں یہ ظالم لوگوں کی بستیاں تھیں، یہ اللہ کے باغیوں کی بستیاں تھیں، یہ اللہ کے نافرمانوں کی بستیاں تھیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو پکڑا ہے، صفحہ ہستی سے اللہ رب العزت نے ان کو مٹا دیا ہے۔ تم نے کیسے گزرنا ہے؟ فرمایا تم سب نے اپنے سروں کو جھکا دینا ہے، دوڑ لگاتے ہوئے گزرنا ہے اور روتے ہوئے گزرنا ہے، چیختے اور چلاتے ہوئے گزرنا ہے، اللہ سے معافیہ مانگتے ہوئے تم نے ان کی بستیوں کو عبور کرنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم وہاں ٹھہر جاؤ، دیکھنے لگ جاؤ، تم وہاں دیدار کرنے لگ جاؤ۔ فرمایا ڈرتے ہوئے وہاں سے گزر جاؤ، کہیں اللہ کا عذاب نہ اتر جائے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رومال اپنے سر کے اوپر لے لیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں، پیچھے صحابہ ہیں، سروں کو جھکایا ہوا ہے، ان ظالموں کی بستیوں کے پاس سے گزر رہے ہیں۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ختم کر دیا، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جن کو اپنی معیشت پہ بڑا غرور تھا۔ سیالکوٹ کے ایک تاجر کا تذکرہ میں اکثر کرتا ہوں، بڑی دولت تھی اس کے پاس، بڑا سرمایہ تھا، ایک بیٹی تھی صرف اس کی، بیٹا کوئی نہیں تھا۔ متعدد فیکٹریاں چلتی تھی سیالکوٹ میں، اسے ایک نہیں کئی فیکٹریاں، ساگا کے نام سے، ساگا اس کا نام تھا اور اس کے نام پر فیکٹریاں تھیں۔ جب وہ جاتا تھا دوسرے ملکوں میں، برطانیہ وغیرہ آرڈر لینے کے لیے کاروباری، تو گورے اس کے پیچھے پیچھے چلتے تھے، گوروں کی لینیں لگی ہوتی تھی اس کے پیچھے، منتیں کرتے تھے مجھے آرڈر دو، پیچھے پیچھے ہوتے تھے۔ اتنا عروج تھا، اتنا عروج اس کے پاس، اتنی دولت، اتنا سرمایہ، اور وہ کہا کرتا تھا
کہ میری کئی نسلیں بھی کھاتی رہیں تو میری دولت ختم نہیں ہو سکتی. یہ عروج ہم نے اس کی اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس کا زوال بھی 5-10 سال کے اندر اندر ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. اس کی فیکٹریاں نیلام ہو گئی، اس کے کارخانے ختم ہو گئے، اس کے گھر ویران ہو گئے. یہ اللہ نعمتیں دیتا ہے، شکر گزاری کے لیے دیتا ہے کہ میرے شکر گزار بن کے رہو. وَقَيِّ مِّن قَرْيَةٍ أَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا. بڑے سوالیہ انداز میں اللہ نے تو بڑی جگہ سمجھا ہے. قرآن میں کھول کھول کے اللہ نے ان قوموں کے واقعات بیان کیے ہیں جنہوں نے نافرمانیوں کے راستے کو اپنایا تھا. اللہ فرماتے ہیں الم ترى کیف فعل ربک بعاد، نہیں دیکھا تم نے، نہیں سنا تم نے، نہیں جانا تم نے. الم ترى کیف فعل ربک بعاد، اللہ نے قوم عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا. الم ترى کیف فعل ربک بعاد وإرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. بڑے طاقتور اللہ نے بنائے تھے، بڑے بھاری بھرکم تھے، بڑے قداور تھے. لم يخلق مثلها في البلاد، قوموں میں، بستیوں، شہروں میں ان جیسا بھاری بھرکم قداور ملتا نہیں تھا. لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذي جابوا الصخر بالواد. قوم سمود کو دیکھو، اتنی قوت تھی، اتنی طاقت تھی، ہاتھوں سے، تھوڑے چھینیوں سے پہاڑوں کو توڑ کے تراش کے اپنے محلات بناتے تھے. جدید آلات نہیں تھے، جدید ٹیکنالوجی نہیں تھی ان کے پاس. اللہ نے ان کو قوت ایسی دی تھی، تھوڑا مارتے تھے، ایسی طاقت تھی، ایسی قوت تھی، پہاڑ پاش پاش ہو جاتے تھے. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ. فرعون کو دیکھو، میخیں گاڑ دیتا تھا. وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ الَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ. انہوں نے فساد برپا کیا، شہروں میں، بستیوں میں لوگوں پر ظلم ڈھائے، لوگوں پر زیادتیاں کی، لوگوں کے حقوق غصب کیے. فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ صَوْتَ عَذَابٍ. اللہ نے عذاب کے کوڑے برسائے، رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. ہمیں کون سا زام ہے؟ آج ہم اللہ کی نافرمانیوں پر کیوں دلیر ہو گئے؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. جو اتنی طاقتور قوم تھی، قوت والی تھی، بڑے بھاری برکم تھے، قداور تھے، اللہ رب العزت نے ان کو ختم کیسے کیا؟ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. اللہ نے جبریل امین ایک فرشتے کو بھیجا، کہا جاؤ ان کی بستیوں کے ایک کنارے پر کھڑے ہو جاؤ اور زوردار چیخ مارو. بس فرشتے نے ایک چیخ ماری تھی، سب کے کلیجے پھٹ گئے تھے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. قوم عاد، اللہ نے ان پر تیز آندھی کو مسلط کر دیا جو 7 راتیں 8 دن تک مسلسل چلتی رہی تھی. تیز آندھی تھی، ایک لمحے کے لیے بھی وہ آندھی رکی نہیں تھی. فیہا سرعا کانہم آجاد الناخیہ. ایسے گرے پڑے تھے جس طرح بڑے بڑے لمبے ستون گرے ہوئے. اللہ سوال کرتے فہل ترا، کیا کوئی ان میں سے باقی دکھائی دیتا ہے؟ ان کی نسلوں میں سے کوئی بچاؤ؟
کوئی بچہ، کوئی بچی، کوئی مرد، کوئی عورت، کوئی ایک ہی ان میں سے باقی بچا ہو، کوئی ہے ایسا؟ میرے بھائیوں، اللہ صرف بندے کی نیکی کی قدر کرتا ہے، یاد رکھو۔ اس کو نہ کسی کی محبت مجبور کر سکتی ہے، وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اسے کوئی ڈر نہیں کہ میں تہو بالا کر دوں گا، میں ختم کر دوں گا، میرے خلاف قوم احتجاج کرے گی، میرے خلاف لانگ مارچ کرے گی، اسے کوئی ڈر نہیں۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اسے کوئی خوف نہیں، وہ ایک لمحے میں مٹا دیتا ہے۔ ہاں، وہ اپنے بندے کی نیکی کی قدر کرتا، بس نیکی کی قدر کرتا ہے۔ کان شاکرن علیما، بندے کے ایک ایک عمل کی قدر کرتا ہے۔ نیکیوں کی زندگی بسر کرو گے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی بسر کرو گے، نمازی بن جاؤ گے، جوئے چھوڑ دو گے اور بدکاریاں چھوڑ دو گے اور موسیقی کی دھن پہ کام دھرنا چھوڑ دو گے، غیر محرم عورتوں کو دیکھنا چھوڑ دو گے، بہنیں اپنے پردے صحیح کر لیں گی، گھروں کا نظام صحیح کر لیں گی، اگر ہم حرام کھانا چھوڑ دیں گے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی بسر کریں گے، اللہ ہماری بہت قدر کرے۔ اس بندے کی کتنی کو نیکی تھی جس نے راستے میں چلتے ہوئے ایک کانٹے دار ٹہنی کو ہٹا دیا تھا تاکہ کسی کے پاؤں میں کانٹا چبھ نہ جائے، کسی کے لباس اس ٹہنی سے الجھ نہ جائے، اس نے ٹہنی کو ہٹا دیا۔ اتنی چھوٹی سی نیکی کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فشکرہ اللہ نے اس کی نیکی کی قدر کی، اتنی قدر کی غفرہ اللہ نے اعلان کر دیا، اے میرے فرشتوں، اس کی زندگی کے تمام گناہوں پر معافی کے قلم پھیر دو، میں نے آج اس کو جنتی ہونے کا اعلان کر دیا۔ ایک چھوٹی سی نیکی ہے، یہ سب سے چھوٹی نیکی۔ الایمان بضع وسبعون شعبہ ادناہا اماطۃ الاذی عن الطریق، یہ سب سے چھوٹی نیکی ہے، اس سے چھوٹی نیکی اور کوئی نہیں، باقی سب بڑی نیکی۔ کتنی قدر کی اللہ تعالیٰ نے۔ خاتون تھی تو زانیہ، بنی اسرائیل کی خاتون تھی تو بدکارہ، اس نے ایک کتے کے بچے کو پانی پلا دیا تھا کہ یہ بھوکا مر رہا ہے۔ اللہ نے اس کی نیکی کی اتنی قدر کی، اللہ نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ وہ کسی بھی چھوٹی سی نیکی پر راضی ہو سکتا ہے، جس طرح وہ کسی بھی گناہ پر ناراض ہو سکتا ہے تو وہ کسی چھوٹی نیکی پر راضی بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، گناہوں کو چھوڑ کے سچی اللہ سے صلح کر کے سچی توبہ کی زندگی آج سے ہم بسر کرنا شروع کر دیں، آج سے حالات بدل جائیں۔ مسند احمد میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت کے لوگوں، جب تم دین کو چھوڑ کر پیچھے ہٹو گے تو لَسَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، اللہ تم پر ایسی ذلت کو مسلط کرے گا، لا يرفع عنکم، وہ کبھی ذلت ختم نہیں ہوگی، حتی ترجعوا الی دینکم، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم واپس پلٹو۔ ذلت کو ختم کرنے کا، رسوائی کو ختم کرنے کا ایک ہی طریق ہے کہ ترجعوا الی دینکم، اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ، نماز کی طرف واپس آ جاؤ، تلاوت قرآن کی طرف واپس آ جاؤ، ذکر اللہ کی طرف واپس آ جاؤ، اللہ کی اطاعت اور فرمان برداری کی طرف واپس آ جاؤ، اسلام کی طرف واپس آ جاؤ، تو اس شکل میں انسان اللہ کے عذابوں سے بچ سکتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔